الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ پابندی سے ہمارے یہاں کبھی چھوٹ جاتی ہے لیکن تفسیر ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے اس علاقے کو چنا. ورنہ آپ دیکھو بڑی بڑی مسجدوں کے اندر تفسیر نہیں ہوتی ہے، آپ دیکھو بڑی بڑی جگہوں پر نہیں ہوتی ہے، لیکن اب یہاں ہے تو ہم اس یہاں آئے، قدر کرے، سنیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کی نسبت پر اللہ نے ہم سب کو جو ہے عزت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے میں سے ایک معجزہ قرآن کریم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق دیکھنے ہیں تو کیا، کون سے، حضور کا چلنا کیسا، حضور کا بولنا کس طرح میں معلوم چلے گا؟ قرآن کریم کو دیکھ لو، بس یہی جو ہے حضرت آقا محمد الرسول اللہ کالی کملی والے وہی ہے. قرآن کیا ہے؟ آقا کا چلنا، آقا کا پھرنا، حضور کی زندگی، باہر کی زندگی، سب قرآن کریم کے مطابق تھی. تو ہم ان کی امت ہے، تو اس لیے ہم قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے نا. اب یہ جو سورہ ہے یہ سورہ ہمزہ ہے، یہ مکی صورت ہے. اب مکی صورت اور مدنی صورت یہ بھی سمجھ لے. ہم جو ہے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہوتا ہے مکی صورت، مدنی صورت. تو مکی صورت یعنی وہ کہ جو مکہ مکرمہ میں اتری ہو. کیا ہے؟ کون سی صورت؟ مکی صورت وہ مکہ مکرمہ میں اتری ہو، اور مدنی صورت مدینہ منورہ میں اتری ہو. اب یہ صورت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، اس وقت یہ قرآن کریم کی یہ صورت اتری تھی، سورہ ہمزہ. اس صورت کے اندر ہمیں کیا معلوم چلتا ہے؟ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں، پھر قرآن کریم کیا کہتا ہے ہم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. مکہ مکرمہ کے اندر جب سرکار نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، اسلام کی جو ہے لوگوں کو دعوت اسٹارٹنگ شروع کی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقانیت، اسلام کا حق ہونا لوگوں کو سمجھایا. اب بھائی ہمارے آپس میں بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی بات اترتی ہے، بھائی یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے. ہمارے گھر کے اندر کوئی مشورہ ہوتا ہے تو اس مشورے کے اندر جو بات کی جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے. تو سرکار کو جنہیں جب اسلام کی حقانیت، اسلام کا حق ہونا لوگوں کو سمجھایا تو ان کے دل کے اندر باتیں گھر کرنے لگی. اسلام کا حق ہونا، اللہ کے نبی کا حق ہونا لوگوں کو معلوم چلا تو لوگ مسلمان ہونے لگے. پہلے کیا ہے، جتنے بھی مسلمان بنے ہیں، ابھی کچھ دن، ہفتے پہلے، مہینے پہلے ایک مدینہ منورہ سے ایک پوسٹ آئی تھی، کیرلا کی ایک بہت بڑی
ٹیچر تھی یا شاید پروفیسر تھی، وہ مسلمان بنی، تو اس کو پوچھا تم مسلمان کس طرح بنے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے قرآن کریم کا اسٹڈی شروع کیا، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا کہ قرآن کریم کیا سمجھنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، میں نے وہ شروع کیا اور میں مسلمان ہو گئی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے، وہ قرآن کی باتیں سمجھاتے تھے، وہ جو وحی اترتی تھی کہ بھائی آپ کو اس طرح دعوت دینا ہے تو لوگوں کو اس طرح سمجھاتے تھے۔ تو سب لوگ مسلمان ہونے لگے تو مکہ کے اندر کچھ چودھری لوگ تھے، مکہ کے اندر چودھری لوگ اور بڑے بڑے یہاں سرداران قریش کو معلوم چلا کہ اب کیا ہے، اسلام کی دعوت چل رہی ہے، محمد الرسول اللہ کی طرف لوگوں کا میلان بڑھ رہا ہے، لوگ اسلام میں قریب ہو رہے، اسلام سے قریب ہو رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے لگے، تو ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ جب مسلمان ہوئے ہیں تو یہ کیا ہے، اسلام غالب آ جائے گا اور اسلام کے مطابق لوگ زندگی گزاریں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ہماری جو روٹی ابھی تک جو لوگ سیکتے تھے، ہم جو کھاتے تھے، لوگوں کا کھاتے تھے، اب بند ہو جائے گا، جو رواج رسم و رواج ختم ہو جائیں گے، اس لیے ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، جہاں کہیں بھی بیٹھتے تھے، جہاں دو چار لوگ ملتے تھے اور دو چار لوگ مل کر ان کا یہی کیا ہے مشن تھا، یہی مشغلہ تھا، یہی کام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کو بھرنا، عداوت کو بھرنا، اسلام کے خلاف لوگوں کو برا بھلا کہنا، ان کا یہی مشغلہ تھا۔ یہ قرآن کریم کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے، اسلام کے خلاف، سرکار کے خلاف پروپیگنڈا اور ان کی ایک لائی ہوئی باتوں پر غیبتیں کرتے تھے، بیٹھ کر یہی کام تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور جو مسلمان ہوئے تھے ان کے خلاف یہ باتیں کرتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے، ان کو روکو کہ بھائی یہ کام مت کرے۔ اب جب سرکار کبھی راستے سے مل جاتے تھے تو تانا دیتے تھے کہ آپ تو کیا کر رہے ہو، آپ تو ساحر ہو۔ قرآن کریم میں اللہ کے نبی کو کیا کیا القاب سے پکارا گیا، ھذا سحر مبین، آپ کھلے جادوگر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سنتے ہیں نا بھائی، گشتوں کے اندر تکلیف راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، برا بلا کہا جاتا تھا، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے وہاں کانٹے بچھائے جاتے تھے، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ تو اس طرح یہ حضور کو سامنے بھی تکلیف دیتے تھے اور پیٹھ پیچھے بھی تکلیف دیتے تھے، وہی اسی کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ میں نے آپ کو آگے باتیں بتائی تھی کہ قرآن کریم صرف ہمارے لیے اترا ہے؟ نہیں، بولو زور سے، پوری امت مسلمہ کے لیے اترا ہے، کہ ہمارے لیے نہیں، پوری امت مسلمہ، مسلمان، غیر مذہب، جتنے بھی مذہب والے تمام کے لیے اترا ہے۔ یہ قرآن کریم صرف ہمارے لیے ہدایت نہیں، پوری انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں 3 باتیں بتائی۔ قرآن کریم ہمیں کہتا ہے تم 3 چیزوں سے بچو، جن کے اندر یہ 3 برائیاں ہوگی، سمجھو کہ وہ سب سے بڑا یہ قرآن کریم نے جو وعید بیان کی ہے اس میں مبتلا ہے۔ تو 3 چیزوں سے انشاءاللہ آج ہم نیت کریں، میں بھی بچوں گا اور آپ بھی بچیں گے۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میں نے جب یہ سورت کا مطالعہ کیا، پھر میں نے جب غور کیا، صحیح میں کہہ رہا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسی سورت ہے یہ، آپ جب پڑھو گے آپ کو صحیح معنوں میں معلوم چلے گا یہ برائیاں اور یہ چیزیں ہمارے اندر بہت عام ہو چکی۔ تو پہلی چیز، پہلے ہم قرآن کریم کا ترجمہ سمجھتے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، جو باتیں کہی گئی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر شخص کے لیے ہلاکت ہے جو پیٹھ پیچھے برائی کا عادی ہو اور منہ پر تانا دینے کا عادی ہو۔ الذی جمع مالا وعدد، وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا۔ تو قرآن کریم اس کا
آگے یہ بات بتاتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ وہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ میں سے بتاؤ بھائیو، مال ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے؟ کبھی آج اس کے پاس، کبھی اس کے پاس۔ جو کروڑوں میں کھیلنے والے اور جو ہے اب آج کیا ہے، بہت لوگ ہیں، بہت لوگوں کو دیکھا آج کیا کروڑ پتی ہو چکے۔ اس لیے مال نہ میرے پاس رہنے والا ہے نہ آپ کے پاس۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنے ہیں۔ مال سمجھو فتنہ ہے، اگر اس کو استعمال کرو تو نعمت بھی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ آگے بھی سنایا تھا، یہ لوگوں کو میں سناتے رہتا ہوں کہ مال، جو کچھ ہم کما رہے ہیں، جو کچھ کر رہے، کل اس کا حساب دینا پڑ سکتا ہے۔ زور سے بولو بے شک، کل اس کا حساب دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے۔ ایک میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل کو جو ہے ہلا دیا کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے جو ہے اعلان کیا، قبر لمبی کھودوائی۔ کیا کھودوائی؟ لمبی قبر کھودوائی، اور اس نے اعلان کیا کہ جو یہاں ایک رات گزارے گا، سمجھو کہ میں اس کو اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا۔ کیا کہا اس کو؟ میں اس کو اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا۔ اب یہ اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، کوئی شخص تیار نہیں ہوا۔ ایک شخص تیار ہوا، اس کے پاس صرف ایک گدھا تھا۔ زور سے بولو، کیا تھا؟ ایک گدھا تھا صرف۔ اب اس نے سوچا کہ میرے پاس جو ہے، اگر میں ایک رات گزارنے میں کامیاب ہو گیا تو میرے پاس کیا ہے، آدھی سلطنت کا میں مالک ہو جاؤں گا۔ اگر میں ایک رات گزارنے میں کامیاب نہیں ہوا تو سمجھو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، دنیا سے خالی آیا تھا، خالی ہاتھ مجھے جانا ہے۔ ایک گدھا ہے، اس کا کیا میں حساب دوں؟ اس کو میں کیا سنبھالوں؟ بھائی ٹینشن اس کو ہوتا ہے نا جس کی پراپرٹی ہو، کہ بھائی میرے بعد کیا ہوگا، چوری کا اندیشہ ہوتا ہے، گھر کا اندر مال و دولت ہوتا ہے، اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن جس کے پاس مال و دولت میں، اس کو کبھی ٹینشن ہوتا ہے؟ کبھی ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ اب اس نے اعلان کر دیا کہ میں تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا سوچ سمجھ کر تو جانا، یہ تو فیصلہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے لے لیں۔ اب رات ہوئی، قبرستان کے اندر پہنچا، لمبی قبر کھودوائی تھی، وہاں رات گزارنے کے لیے گیا تو رات کے اندر دو فرشتے اس کے پاس ہے۔ میرے نوجوانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سننا، یہ واقعے کو، کہ ہم ابھی کہاں پر ہیں۔ تو جیسے قبر کے اندر پہنچا تو دو فرشتے آئے، اور فرشتے نے سوال کیا کہ بھائی تیرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف جو ایک گدھا ہے۔ اور فرشتے نے کہا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے اس کے تیرے پاس صرف ایک گدھا ہے، یہ بات صحیح ہے، تو کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ اب فرشتے حساب نہیں لگے، چارٹ نکال لیا۔ اب ہمارے گھر کے اندر ہوتا ہے نا، ابا 10,000 روپے دے، کوئی ہم کو 10,000 روپے سیٹھ نے دیے، کبھی ہمیں پوچھے بھائی تم نے یہ کیا کیا 10,000 روپے کا؟ بتاؤ نا، ہم گھومنے جاتے تو ہمارے ماں باپ ہمیں پیسے دیتے 5,000 روپے 10,000 روپے، پوچھتے بھائی تم نے اس پیسے کا کیا کیا؟ جب حساب لینے پر آ جائے تو ہم حساب اپنے باپ کو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے میں کیا حساب دوں گا۔ اب یہاں تو کیا ہے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے وہ حساب لے رہے ہیں۔ چارٹ نکال لیا، بتا فلا فلا وقت میں جب یہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا کب کھلایا؟ اب اس کو دوسرا سوال کیا، بتا فلا فلا وقت میں اس کے اندر طاقت نہیں تھی، اس کی طاقت کے مطابق تو اس سے کام لیتا، بتا فلا فلا وقت میں تو نے اس کو اپنی طاقت سے زیادہ کب کام لیا؟ اس کی طاقت تھی صرف ایک جو ہے ایک چیز اٹھانے کی، 2 چیز اٹھانے، تو نے اس سے زیادہ تو نے کب کام لیا؟ اب یہ کہ جب قبر سے باہر نکلا تو بادشاہ سلامت نے کہا تھا کہ بھائی یہ اس کو پکڑ کر لانا، یہ رات گزارنے میں کامیاب ہو جائے۔ اب پولیس پکڑنے گئی اس کو، لیکن پولیس کو دیکھ کر اس نے جنگل کی طرف راستہ اپنا لگا۔ کون سا؟ جنگل کی طرف جانے لگا، اور یہ چلاتے ہوئے جا رہا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ آوازیں لگا رہا تھا۔ کسی بھی طریقے سے اس کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس بھیجا، اور بادشاہ کہنے لگا بتا تو یوں کیوں کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس کا ریزن اور اس کا جو ہے کچھ سولوشن تو بتا، کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے وہ پوری بات سنائی اور کہا
کہ میں جب رات کے اندر میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے مجھ سے حساب لینے لگے کہ فلاں وقت میں جب یہ غدا جو ہے یہ کیا تھا، بھوکا تھا، تو نے کھانا کب کھلایا، فلاں وقت میں تو نے اس کو اپنی طاقت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ تو نے کب کام لیا. تو بادشاہ کو کہنے لگا کہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پوری رات میری گزر گئی، یہ 2 سوالوں کا جواب میں دے نہیں پایا اور فرشتے مجھے اندر کوڑے مارتے رہے، تو اگر میں آدھی سلطنت کا مالک ہو جاؤں گا تو میں حساب کیسے دے پاؤں گا. تو یاد رکھنا، جو کچھ میں کما رہا ہوں آپ کما رہے ہیں. ہم صبح سے شام تک گلوں پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، دوا خانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کوئی پیسے کما رہے. ٹھیک ہے، کمانا کوئی بری بات نہیں، کمانا ضروری ہے، لیکن جو کچھ کما رہے ہو جیسا کماؤ گے ویسا حساب دینا ہے. جیسا آپ کے پاس آئے گا ویسی آپ کے گھر کے اندر برکت بھی ہوگی. اگر گھر کے اندر جو ہے آپ نے بری طریقے سے مال کما کر لائے، وہی بچوں پر اثر پڑے گا اور بچے بھی اسی کام میں لگیں گے. اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کا انتظام کیا، آج ہمارے نوجوانوں کو شرم آتی ہے کہ بھائی ہم راستے کے اندر کہاں ڈھیلا لگائے. نہیں، یہ تو کیا ہے، یہ اچھا ہے نا، مانگنے سے تو اچھا ہے کہ بھائی ڈھیلا لگا کر ہمیں شرم تھوڑی ہے. آپ 100 روپے کا کماؤ، 200 کا کماؤ، اگر آپ خود لاڑیوں پر جا کر کام کر رہے اٹھا رہے ہیں اور آپ کما رہے ہیں تو بری چیز نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز ہے اور اس کی آپ سے عزت بڑھے گی. یاد رکھنا، جو ہے انسان خود کمائے گا، چھوٹا سا بزنس کرے گا، لیکن پھر بھی اس کو کیا ہے، اس کو عزت ملے گی. لوگوں کے میں آئے گا ہاں کیا محنت کر رہا ہے روزی کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح سے شام تک حلال روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، اپنے بچوں اور بیوی کے لیے کھانا خرچہ وغیرہ کے لیے انتظام کرتا ہے، اس کے پورے دن کی جو تھکان، جو تکلیف ہے وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو روزی کمانا یہ بری چیز نہیں. آپ کماؤ گے، محنت سے کماؤ گے، اللہ آپ کی جو ہے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما. لیکن شرط نماز چھوڑنا نہیں، نماز پڑھنا ہے. اللہ روزی میں اسی وقت برکت دے گا جب جو ہے کیا ہے، ہم نماز پڑھیں گے. چلو خیر، دوسری بات ہو جائے گی. بات یہ کر رہا تھا، یحسب انما لہ اخلدہ، انسان گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ مال رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کا لہجہ سخت ہو گیا. دیکھو، کلا، ہرگز نہیں، مال اس کے پاس رہنے والا نہیں. ضرور بھی ضرور اس مال کو فی الحطمہ، ایک چور چور کر دینے والی چیز میں ڈال دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اللہ تبارک و تعالی سرکار کو فرما رہے وما ادراک ما الحطمہ، آپ جانتے نہیں ہو وہ چور چور کر دینے والی چیز کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، اور اللہ کی دہکتی ہوئی وہ آگ ہے، اللہ کی سلجھائی ہوئی وہ آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جس سے انسان کے دل تک وہ آگ پہنچے گی، اس کو تکلیف اس کو وہاں پہنچائی جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک اس آگ پر اس کو بند کر دیا جائے گا، یعنی وہ آگ سے چھوٹے گا نہیں. ارے بتاؤ، ہمیں تھوڑی سی یہاں ماچس کی اگر کوئی جل جائے، ہمارے ہاتھ کی چمڑی اکھڑ جاتی ہے. دنیا کی آگ سے انسان جل کر خاک اور مر جاتا ہے، تو جہنم کی آگ کیسے ہوگی؟ جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اس لیے سرکار کی دعا میں سے یہ دعا تھی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار. یا اللہ، میں آپ سے اپنی جو ہے جنت کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَغَضَبِكَ وَالنَّارِ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کیا ہے، جہنم کی آگ سے اور آپ کے غصے سے. اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، جب ہم گناہ کی طرف جائے تو یاد رکھنا کہ کل ہمارا کیا حشر بنے گا. گناہ کر رہے ہو اور یہ سوچو کہ کل میں قیامت کے دن پہنچا اور اللہ نے مجھے پوچھ لیا، بتا فلاں وقت میں تو نے گناہ کیا تھا، تو اب اس کا حقدار ہے، تو میں تجھے جہنم میں بھیجوں گا. تو اس وقت ہم ایک ایک گناہ کا کیا ہے جو ہے جہنم کے اندر ہم حساب دے نہیں پائیں گے، بالکل نہیں دے پائیں گے. اسی لیے یاد رکھنا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
اللہ فرماتے کل قیامت کے دن کچھ نیک بندے وہ ہوں گے، اللہ ان کے نامہ اعمال کے جو ہے نامہ اعمال کا پروانہ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اللہ جو ہے فائل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے ہاسپٹل میں جاتا ہے، سرکاری جو ہے اس میں کام کے لیے کچہری میں جاتا ہے، بھائی کو کیا نام ہے، لو فائل آگے بڑھا دے، اس کا کام ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ سائٹ پر کر دے، بھائی آپ سائٹ پر اٹھ جاؤ۔ بتاؤ کچھ لوگ ایسے بھی ہوگے کہ اللہ ان کو سائٹ پہ کر دے گا، آپ سائٹ پہ ہو جاؤ۔ جس کو سائٹ پر لیا گیا سمجھو نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ بچ سکتے ہیں، نہ کوئی بچا سکے گا نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، میں تمام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سے جتنا ہو سکے اللہ سے مانگتے رہے، اللہ ہم جو ہے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو تیری رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دینا۔ اور وہاں سائٹ پر کر لیا گیا اور جو ہے سرکار بھی وہاں کھڑے ہوں گے، اس وقت ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس وقت نہ کوئی مال کام آئے گا نہ کوئی بچے کام آئیں گے۔ یہ چیزیں ہمیں سخت لگتی اور کہتے بھی مولانا آپ تو ہمیشہ جہنم کی باتیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں مولانا آپ جہنم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں جہنم کی بات آئیں گی وہاں جہنم کی بات تو کریں گے نہیں، جہاں جنت کی بات آئے گی جنت کی بات کریں گے۔ جب ہم ڈریں گے تنہائیوں کے اندر، ہمارا آج کا نوجوان موبائل میں لے کر پوری رات کھیل رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے تو اس کو کل حساب دینا ہے، اور یہ موبائل جو ہے نا یہ دہکتا ہوا ہاتھ میں انگارا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں گناہ کرنا آسان ہو گیا، کہیں جانا نہیں پڑتا ہے، اور اللہ اب تو بچائے کہ جیسے اب ہم جو ہے یوٹیوب شروع کرے اور بیان سننا اگر شروع کرے، ایڈ آ جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ تو بیان سائٹ پر اس میں لگ جاتا ہے۔ یہ اسکیمیں پالیسیز ہے، موبائل چلاؤ، اگر موبائل کا اچھا استعمال کرو گے تو انشاءاللہ اس کے فائدے بھی بہت ہیں، اس کے نقصان بھی بہت زیادہ، نقصان بہت زیادہ، فائدے کم ہیں۔ اسی لیے اتنا ہی جو ہے ہم کرے جو کل اس کو حساب دینا ہے، اتنا ہی گناہ کرے بولے ہم حساب دے پائیں۔ بتاؤ ہم حساب دے پا سکتے؟ 1 روپے کا ہم حساب نہیں دے پائیں گے اللہ کے یہاں۔ اس لیے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو ہے جب ہم پہنچے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ سرکار سامنے ہوں گے ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ اللہ حساب مت لینا ہم حساب لینے جو ہے دینے کے لائق نہیں ہیں، اور ہم تو گناہوں میں جو ہے مبتلا ہے مکمل طور پر۔ اور ہماری نیکیاں کیا ہے؟ آج ہم 2-3 نیکیاں کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے ہم گناہ کر کے غیبت کر کے کیا ہے جھاڑ دیتے ہیں۔ ہماری بچی ہوئی نیکیاں اللہ کو، صرف ایک ہی نیکی ہماری ایسی ہو صرف ہمیں اور اللہ کو پتہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، تاکہ جو ہے جنازہ جاتا ہوا دیکھے کہ نہیں کوئی عجیب و غریب شخص کا جنازہ گیا ہے۔ خیر، اب یہاں پر جو ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو کیا کرتا ہے پیٹھ پیچھے کیا کرتا ہے؟ برائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تھے کہ غیبت ہر ایک کے زبان پر ہے، ہماری کوئی مجلس خالی نہیں، ہماری کوئی میٹنگ ایسی خالی نہیں، ہمارا کوئی گھر ایسا خالی نہیں، نیک ہو برا ہو ہر ایک کے گھر کے اندر غیبت، اور مزہ آتا ہے جہاں غیبتیں سوئے فلانے کی اس بات پوری مزہ آتا ہے۔ یاد رکھنا جو مزے لے رہے وہ سوچے کہ اگر میری بھی اس جگہ پر، سوچے کہ کل مجھے اس جگہ پر کھڑا کر دیا جائے اور میری کوئی غیبت کرے تو میرے جو ہے میری کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی کہ رسوائی ہوگی؟ اور آپ کو بتاؤں جب میں نے تفسیر پڑھی اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ غیبت کے بارے میں قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال سخت کیے کسی جگہ نہیں کیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ حجرات میں، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ سمجھو جو انسان غیبت کر رہا ہے، کسی کی برائی کر رہا ہے، تو سمجھو وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ انسان یہ پسند کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو بات یہ کہ انسان اگر انسان کا گوشت کھائے تو سمجھو وہ سب سے بدتر انسان سمجھا جاتا ہے، اس کو کیا کہے گا؟ آدم خور،
آدم کا گوشت کھانے والا، سب سے مخلوق میں سب سے بدتر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں ہماری زبانوں پر جو ہے برائی، اور اللہ خود قرآن کریم میں فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ کہتا ہے کہ تم جب یہ چیز ناپسند کرتے ہو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کو، تب تم ناپسند کرتے ہو، تو یہ اس سے بھی خطرناک گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے غیبت۔ اور ہماری کوئی مجلس خالی نہیں، ہمارا کوئی گھر خالی نہیں، یہ بہت ہمارے معاشرے کے اندر اگر سب سے خطرناک جو بگاڑ ہے اس چیز کا، اس سے ہم بھی مکمل طور پر ہو جائے، معافی اللہ سے مانگ لے۔ جس کے لیے غیبت کی ہے اس کے لیے دعا کر لے غیبت سے بچنے کا، اللہ مجھ سے اس کے نام سے غیبت ہو گئی ہے، جو ہے اللہ سے مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہو اور غیبت کر کے آپ کو پچھتا ہوا کہ میں نے اس کی غیبت کر لی، تو کیا کرے، اس کی لوگوں کے مجمع کے اندر آپ نے غیبت کی ہے تو مجمع میں تعریف بھی کرو، اور اگر آپ نے اکیلے میں اس کے لیے غیبت کی تو اکیلے کے اندر اللہ سے مانگ کر اس کے لیے دعا کرو۔ اسی لیے یاد رکھنا یہ غیبت بہت خطرناک چیز ہے، ہر شخص اس میں ملا ہوا، ہمارا ہر گھر آج ہر زمانے میں اور ہر جگہ یہ بیٹھی ہوئی، جہاں کوئی بات ملی اس میں ایک ہی آدمی تھے، لیکن جیسی فلاں یہ کر رہا ہے تو دو تین اور آ جائیں گے، چار پانچ اور آ جائیں گے، اس طرح ہماری مجلس سے بھری ہوئی تھی۔ ایک صحابی سرکار کے پاس غیبت کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت وہ گناہ ہے، وہ خطرناک بیماری ہے، غیبت اس چیز کو کہتے ہیں اگر کسی شخص کے بارے میں غیبت کی جائے اس کو معلوم نہ ہو اور اس کے بارے میں سخت بات کہی ہو، اس کو تکلیف پہنچے۔ اگر کوئی یہاں پر ہم باتیں کرے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تو کیا اس کو اچھی چیز لگے کہ بری لگی؟ اگر اس کو اس کی غیر موجودگی میں اس کو کیا ہو، اچھا نہ لگے، اس کو برا لگے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اب جو ہے صحابہ بھی تھے ہماری طرح گنگے تھوڑی تھے کہ بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بس چلنے دو، مولانا سب چلتا ہے گناہ، جب کیا ہے گناہ کی بات سب چالے، کوئی ٹینشن نہیں لینے کی بات نہیں، ہو گیا اللہ سے اللہ بڑے کریم معاف کر دیں۔ اور کیا ہے جب کوئی شریعت کا کوئی راستہ نکلنا ہو، کوئی راستہ نکلتا ہے کہ نہیں مفتی صاحب، کوئی راستہ نکالو، لون لینے کے کوئی راستہ نکالو، کوئی گھر لینا ہے تو راستہ نکالو۔ اس کے اندر غیبت یاد رکھنا بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال بھی کیا، اس سے معلوم چلتا ہے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو فوراً پوچھ لو، اکیلے میں پرسنل میں نمبر بھی ہے، کسی کو چیز سمجھ میں نہ آئے اگر میرے علم میں ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر نہیں ہوگا تو کیا ہے مفتی صاحب سے عالم سے پوچھ کر میں بتاؤں گا، لیکن پوچھو ضرور، کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو اللہ کہہ سکتے تھے بھائی تمہارے شہر کے اندر مفتی بھی تھے عالم بھی تھے، تم پوچھ سکتے تھے۔ ابھی کل ایک آدمی کا فون آیا میرے پاس کہ مولانا جو یہ میرج بیورو کیا بولتے ہیں اس کو، میرج جو شادی کرواتے ہیں، اس کے پیسے ہیں، کورٹ میرج نہیں، وہ شادی کرواتے ہیں، جیسے کہ بھائی ہم نے شادی ارینج میرج شادی کرواتے ہیں، کوئی لڑکی دیکھی بھائی پسند آ گئی، اس کے پیسے بھی لیتے ہیں، 5,000 روپے میں 10,000 روپے ہیں، ہاں ایسے ہوتے ہیں بھائی، تو یہ پیسے لینا جائز ہے کہ بھائی آپ کسی شادی کروا رہے ہیں اتنا ہی لے سکتے ہو۔ یاد رکھنا یہ مسئلہ جب آیا تو میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی یہ کام کو کرنا چاہتا ہے تو پہلے فکس جیسے جیسا رشتہ ہوگا اس حساب سے پیسے لیں گے، بھائی آپ کی محنت زیادہ لگی ہے، آپ نے جو ہے منگنی کروائی، رشتہ کروایا، تو 5,000 روپے 10,000 روپے جو وہ لے سکتے۔ لیکن اگر آپ کو اس شرط میں بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو رشتہ کروا رہے ہیں وہ کیسا ہے، اس کے گھر والا کیسے ہے، آپ نے جو ہے گھر والے ایسے آپ نے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی اچھے یا برے نہیں، اور آپ نے کر دیا یہ لڑکا اچھا ہے شادی کر لو اس کے ساتھ، ایسا نہیں نکلا تو سمجھو آپ نے جو پیسے 5,000 روپے لے تو رشوت کے لیے۔ اس لیے آپ شادی کوئی سے چاہتے ہو کہ بھائی آپ نے منگنی کروائی، اب ان کو پسند آیا نہیں آیا، آپ اپنے فکس کر کے 2,000 روپے لے سکتے، 5,000 روپے جو فکس ہوئے وہ لے سکتے، جتنی جو محنت لگی ہے نا،
وجہ کیا ہے بھائی پیسے لینے کی وجہ؟ بھائی آپ کی محنت لگی نا، بھائی رکشہ چلاتے یہاں سے اتنا کسی کو چھوڑنے گئے تو محنت لگی، دکان میں کام کر رہے ہو لینے گئے ہو 2-4 روپے زیادہ لیتے تو یہ محنت کے پیسے لے سکتے، لیکن اس میں بھی شرط ہے بھائی پوچھو کسی کو بھائی یہ لڑکا اچھا ہے کہ نہیں، اس کے بعد جواب دینا۔ میں نے اس کو پہلے کہا کہ بھائی پوچھنا اس کے بعد تو جواب دینا، لڑکے گھر کے والے اچھے ہے کہ نہیں ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ صحابہ بھی جو ہے پوچھتے تھے، صحابہ نے پوچھا غیبت کے بارے میں، اچھا سوال کیا انہوں نے کہ اگر کسی شخص کی میں برائی کر رہا ہوں، اگر وہ برائی اس کے اندر ہے، میں اس کی جو برائی کر رہا ہوں جو اس کے اندر وہ مبتلا ہے، تو کیا وہ غیبت ہوگی؟ حقیقت میں وہ ہے، جو غیبت کر رہا ہے اس کے اندر وہ خرابی ہے، وہ خرابی کو میں بیان کر رہا ہوں، وہ ہے لوگوں کو میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ غیبت ہوگی؟ کہا کہ ہاں، جو تو اس کے اندر خرابی ہے پھر بھی تو بیان کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، اس کے غیر موجودگی میں اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو سمجھو یہ بھی غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، غیبت آپ کر رہے ہو، وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، تو سمجھو کہ آپ کے اندر 2 گناہ بڑھ گئے، ایک گناہ تو غیبت کا، دوسرا گناہ بہتان کا، کسی پر تہمت لگانا خطرناک چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ تو بھائی ہے نا رشوت لیتا ہے، آپ جو ہے لوگوں سے پیسے مانگتے، حقیقت میں وہ نہیں ہے، تو سمجھو کہ آپ بہتان بھی لگا رہے ہو، غیبت بھی کر رہے ہو۔ اب ہاں، ایک چیز ہے اس کے لیے آپ جو ہے آپ کے لیے غیبت کرنا جائز ہے، وہ کون سی شکل؟ ایک شرط غیبت کی کہ جی مثال کے طور پر کوئی سرکاری نوکری کر رہا ہے اور وہ لوگ توڑ پانی کر رہا ہے، گھر گھر جا کر پیسے اگوا رہا ہے، کہا کہ آپ پیسے نہیں میں تم کو مار دوں گا، تو سرکار کے سرکاری آفیسر ہے اس کے پاس جا کر آپ حکمت سے یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ کام میں لگا ہوا ہے، اس کو روکنا ضروری ہے، آپ کو یقینی بھی معلوم ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہے اور لوگوں سے کر رہا ہے، آپ نے جب تک تحقیق نہیں کی، لوگوں سے پوچھا نہیں، اب تو کیا ہوتا ہے پوچھ لیا ہو گیا، ہاں آپ خود تحقیق نہیں کر، حالانکہ تحقیق ضروری ہے، پوچھو، پھر اس کے بعد آپ کسی سرکاری آفیسر کے پاس جا کر یہ کہو کہ اس طرح کر رہے ہیں۔ اگر وہاں جا کر بھی آپ نے غیبت شروع کر دی، مزے کے لیے آپ نے مجلس لگائی، تو سمجھو کہ یہ کیا ہے، اصلاح کی بجائے یہ کیا کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو۔ خاص طور پر اس کا اہتمام کرے۔ لہذا میری پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی ہم نے آج اس صورت سے ہمیں معلوم چلا کہ غیبت ہماری ہر مجلس میں، ہمارے ہر گھر میں اس کو ختم کرنا ہے، اور سب سے بڑا پوائنٹ ہمارے اس مجلس کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، حالانکہ خطرناک اس کے وبال ہے، اس کا گناہوں میں، اس کا جہنم میں وہ گرے گا، وہ اتنی اہم چیز ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کو اتنا معمولی سمجھا جاتا ہے۔ غیبت کو کیا ہے، ہماری کوئی مجلس کے اندر غیبت خالی نہیں ہوتی، بتاؤ خالی ہے بھائی؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، ہو جاتا ہے انسان انجانے بھول سے لوگوں کے سامنے۔ آج ہم نیت کریں کہ ہمارے گھر سے چیز ختم کریں، خاص طور پر ہماری گھروں کے اندر ہماری ماں ہے، ہماری بچی ہے، تھوڑی بہت نماز پڑھی ہم نے، ہمارے پاس تو اعمال کچھ ہے ہی نہیں، پھر لوگوں کے سامنے بھائی انہوں نے تو یہ کیا، بازو والی نے یہ کیا وہ کیا، اس کے اندر کیا ہے، سب ستیاناس۔ اس لیے ہماری مجلس کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر یہ جو اس کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی اگر میں یہ غیبت کر رہا ہوں، سمجھو کہ کل قیامت کے دن مجھے اتنا بڑا عذاب اور مجھے اتنی بڑی سزا کیا ہے بھگتنی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے، اور یہ کیا ہے ہمارے گھر کی نہیں، ہر گھر کی کہانی۔ اس لیے بھائی جہاں ہو سکے ہمارے معاشرے کے اندر ختم کرے۔ شادیوں کے اندر یہ بہت خطرناک ہے، کھانا کھایا بھائی، اس کا کھانا کھایا اور کیا کہتے ہیں یہ مرچی بہت ہے نے، پھلانا یہ ہے نے وہ ہے، بھائی تو نے کھانا کھایا، بس اچھا کھانا بناؤ، برا کھانا بناؤ، لیکن غیبت تو ضرور ہوگی، یہ تو ایسا ہے، وہ تو انہوں نے کھانا ایسا بنا، ان کے اندر یہ کمی تھی۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے دور رہو۔ اگر آپ نے یہ چیز اپنی زبان کو سنبھال لیا، سمجھا آپ سب سے بڑے اللہ کے ولی ہو۔ جس نے زبان اور آنکھوں کی حفاظت کر لی، اللہ دنیا ہی کے اندر جنت کے مزے نصیب فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہم ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں دل کے نہایت گندے ہیں۔ اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے غلطی ہو گئی معاف فرما دے۔ اللہ تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ دنیا والے جو اللہ معاف کر کے اللہ جتلاتے ہیں، بے شک اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، سخیوں کے سخی ہیں۔ اللہ آج ہم نے جو کچھ بھی سنا غیبت کے بارے میں، اللہ پچھلے جو بھی ہم نے سنا معاف فرما دے۔ کسی کی غیبت کی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم ہر ہفتے قرآن کریم کی اللہ تفسیر کرتے ہیں، اللہ آپ کی توفیق سے آپ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یا اللہ اگر اس کے نیت کے اندر کمی کوتاہیاں ہوئے اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یہاں سے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ غیبت کے نقصانات، غیبت کے بارے میں جو کچھ سنا یا اللہ ہم اس پر مکمل طور پر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو یا اللہ اس کی حفاظت فرمانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز یا اللہ پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہم سوچتے بھی ہیں غیبت سے بچنا، لیکن زبان سے نکل جاتے ہیں، معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم اتنے بدتر ہو چکے ہیں، اتنے برے ہو چکے ہیں، اور آپ کی اللہ سب سے بڑے پاپی ہے۔ اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر جو ہے مجلس کے اندر غیبت نہیں کریں گے تو مجلس کی جو ہے رونق ختم ہو جائے گی، باتوں کی رونق ختم ہو جائے گی۔ یا اللہ ایسی سخت چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اس گناہ کو، گناہ کی اہمیت سمجھا دے، اس کے وبال کو سمجھا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ قرآن کریم کی برکت سے یہاں سے اللہ جو لوگ بہت لوگ سنتے ہیں، یا اللہ جو سننے والے ہیں، یا اللہ ان کے تمام کو یا اللہ ان کی حاجت کو پورا فرما، یہ ضرورتوں کو پورا فرما۔ غیب سے اللہ روزی کا انتظام فرما۔ یا اللہ ہماری روزی کے اندر عافیت، برکت، حلال والی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ برائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ہمارے رشتہ دار جا چکے ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ قبرستان کے اندر یا اللہ سونا پن ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ یا اللہ اس کی تیاری کچھ نہیں کی ہے۔ یا اللہ ہمارے دل کو اطمینان کر دے۔ یا اللہ نیکی کمانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ جہنم کی رسوائی سے بچا لیجیے۔ یا اللہ میدان محشر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ سنی سنائی باتوں پر یا اللہ عمل کرنے والا بنا۔ جو کمی کوتاہیاں ہو گئی بولنے کے اندر معاف فرما۔ یا اللہ آپ بہتر کلام کو جانتے ہیں، یا اللہ یہ آپ کا کلام ہے، اللہ ہماری زبان میں ٹوٹا پھوٹا کچھ کہا ہے اللہ سنا، اس پر عمل کرنے والا بنا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔